محمود غزنوی 2 نومبر 971 کو موجودہ افغانستان کے علاقے غزنی میں پیدا ہوئے۔ وہ سلطنت غزنویہ کا پہلا آزاد حکمران تھا۔ اس نے 999 سے 1030 تک حکومت کی۔ اس کی موت کے وقت اس کی سلطنت ایک وسیع فوجی سلطنت میں تبدیل ہو چکی تھی، جو شمال مغربی ایران سے لے کر بر صغیر میں پنجاب تک، ماورا نہر میں خوارزم اور مکران تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ سلطنت غزنویہ کا پہلا آزاد حکمران تھا جس نے سلطان کا لقب اختیار کیا تھا، جس نے اس کی طاقت کی نشاندہی کرتے ہوئے خلافت عباسیہ کے سرغنہ کے نظریاتی رابطے کا تحفظ کیا تھا۔ اپنے اقتدار کے دوران اس نے 17 بار برصغیر پاک و ہند دریائے سندھ کے مشرق کے کچھ حصوں پر حملہ کیا اور فتح حاصل کی۔ محمود غزنوی کے والد سبکتگین نے کساری جہاں نامی ایک عورت سے شادی کی اور ان کے 2 بیٹے محمود غزنوی اور اسماعیل غزنوی تھے، جو محمود غزنوی کے بعد اس کے جانشین مقرر ہوئے۔ سبکتگین ایک ترک غلام کماندار تھے جنہوں نے 977 میں غزنوی سلطنت کی بنیاد رکھی، جس پر انہوں نے سامانیوں کے ماتحت کی حیثیت سے خراسان اور ماورا النہر پر حکومت کی۔ سلطان محمود غزنوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے اور قرآن و سنت کی پاسداری رکھنے والے عظیم حکمران تھے۔ جب سبکتگین کی وفات اگست 997 میں ہوئی تو اس وقت سلطان محمود نیشا پور کا حاکم مقرر تھا اور سلطان کا بھائی اسماعیل، جو باپ کی وفات کے موقع پر غزنی میں موجود تھا، نے اپنے تاج پوشی کا اعلان کر دیا۔ سلطان محمود نے پہلے خط و کتابت کے ذریعے بھائی اسماعیل سے بات کرنے کی کوشش کی۔ جب کوئی حل نہ نکلا تو 998 میں غزنوی پر حملہ کر دیا۔ اسماعیل کی حکومت ختم کر کے خود غزنوی کی سلطنت سنبھال لی۔ سلطان محمود، جن کو اسلامی تاریخ کے چند عظیم جرنیلوں میں شمار کیا جاتا ہے، کی فوج کم و بیش 1 لاکھ تھی اور فوج میں عرب، غوری، سلجوق، افغان، مغل کے علاوہ 10 سے 15 ہزار ہندو سپاہی بھی شامل تھے۔ ہندوستان سے جتنے بھی فوجی بھرتی کیے جاتے تھے وہ بیشتر ہندو ہوتے تھے۔ ان کا کمانڈر بھی ہندوستانی ہوتا تھا۔ ہندو فوجی افسروں میں چند ایک قابل ذکر نام بیرپال، چاکناتھ، زناش، بجے راؤ اور سوہنی راؤ شامل تھے۔ عباسی خلیفہ نے 999 میں سلطان محمود کو یمین الدولہ کا خطاب عطا کیا، جس کی مناسبت سے سلطان محمود کے خاندان کی حکومت کو یمینی سلطنت بھی کہا جاتا ہے۔ محمود غزنوی نے برات کے قریب صحرا کے کنارے ایک خاص شہر ہاتھی نگر تعمیر کیا۔ ان خطوں کی گرم آب و ہوا ہندوستان کے موسموں سے مطابقت رکھتی تھی۔ پھر اس نے ہندوستان سے لائے ہوئے سینکڑوں ہاتھیوں کی پرورش اس شہر میں کی۔ ہاتھیوں کے ساتھ ساتھ انہیں سدھارنے والے بھی ہندوستان سے منگوائے گئے اور یوں ہاتھی اس شہر میں خوش و خرم رہنے لگے۔ محمود ہر برس ان ہاتھیوں کی مدد سے ہندوستان پر حملہ آور ہوتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی، جس کی سب سے بڑی وجہ شہرت ہندوستان پر 17 حملے کیے ہیں، کی بنیادی وجہ جان لینا انتہائی ضروری ہے۔ موجودہ پاکستان کے علاقے لاہور سے پشاور تک کا علاقہ ایک ہندو مہاراجہ جے پال کے زیر سلطنت تھا۔ جے پال اور سلطان محمود کے باپ سبکتگین کی ایک جنگ پشاور اور جلال آباد کے علاقوں میں 986 میں ہوئی تھی، جس میں جے پال کو شکست ہوئی اور سبکتگین کی سلطنت دریائے سندھ کے ساتھ اٹک تک پھیل گئی تھی۔ سلطان محمود نے حکومت سنبھالتے ہی پشاور تک کے علاقوں میں چھوٹی چھوٹی مہمات کر کے اپنی سلطنت کو مضبوط کیا، تو راجہ جے پال، جو پہلے ہی اپنی شکست کا بدلہ لینے کو بے تاب تھا، ایک بڑا لشکر تیار کیا اور غزنی پر حملے کے لیے نکل پڑا۔ 1001 میں پشاور کے قریب راجہ جے پال اور سلطان محمود کی فوجوں کا ٹکراؤ ہوا۔ راجہ جے پال کو شکست ہوئی اور پورے خاندان سمیت گرفتار ہو گیا۔ مذاکرات اور ایک بھاری تاوان کے عوض رہائی کے بعد جے پال واپس لاہور آیا۔ چونکہ لڑائی سے پہلے جے پال اپنے ارد گرد کے راجاؤں سے مدد لے کر گیا تھا، اسی لیے شکست کے بعد نہایت شرمندگی کی حالت میں اپنی حکومت بیٹے اننت پال کے حوالے کر کے خود لاہور کے ایک دروازے کے پرانے برت کے درخت کے نیچے ایک بہت بڑی چتا جلائی اور جل مرا۔ سلطان محمود غزنوی نے دوسرا حملہ، جو 1004 کو ہوا، بحیرہ جو دریائے ستلج کے قریبی علاقوں پر مشتمل ریاست پر کیا، جس کا راجہ بجی راؤ تھا۔
تیسرا حملہ ملتان کے حاکم ابو الفتح کے خلاف 1006 میں کیا، لیکن راستے میں ہی دریائے سندھ کے کنارے جے پال کے بیٹے انند پال کے ساتھ جنگ ہو گئی۔ سخت جنگ کے بعد انند پال کو شکست ہوئی اور بعض روایات کے مطابق وہ کشمیر پناہ لینے کے لیے بھاگ گیا۔ انند پال کو شکست دینے کے بعد سلطان محمود نے ملتان کا رخ کیا اور ملتان کو فتح کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ ملتان کے حاکم جے پال کے پوتے سکھ پال کو مقرر کیا، جو اسلام قبول کر چکا تھا۔ جلد ہی سلطان محمود کو پھر ملتان جانا پڑا، جہاں پر سکھ پال نے بغاوت کر دی تھی۔ 1008 میں سلطان نے سکھ پال کو شکست دے کر معزول کر دیا۔ اسی دوران میں انند پال، جو شکست کھا کر کشمیر بھاگ گیا تھا، نے واپس آ کر ایک بار پھر سلطان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی انند پال نے ارد گرد کے راجاؤں سے مدد لے کر ایک بہت بڑا لشکر اکٹھا کر دیا۔ 1008 کے آخری دنوں میں ایک بار پھر دریائے سندھ کے قریب اٹک کے علاقے میں جنگ کا آغاز ہوا۔ خون ریز جنگ کے بعد انند پال کو ایک بار پھر شکست ہوئی۔ 1009 کے آخری مہینوں میں ایک بار پھر سلطان محمود نے ہندوستان پر حملہ کر کے پہلے نارائن پور کی ریاست کو فتح کیا اور پھر 1010 میں ملتان کے گردنواں کے علاقے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ 1014 میں سلطان نے انند پال کے بیٹے لوجن پال کو موجودہ کوہستان کے علاقے میں شکست دی اور مزید لوجن پال کی مدد کے لیے کشمیر سے آئے ہوئے ایک بڑے لشکر کو بھی شکست سے دوچار کیا۔ 1015 میں سلطان محمود نے کشمیر پر حملہ کیا، لیکن برف باری کے باعث راستے بند ہونے پر بغیر جنگ کے ہی واپس آنا پڑا۔ 1018 میں سلطان محمود نے پہلی بار پنجاب کے پار دریائے جمنا کے علاقے میں اپنی فوج کو اتارا اور ہندوؤں کے مذہبی مقام متھرا کو فتح کرنے کے بعد ایک مشہور ریاست قنوج کا محاصرہ کر لیا۔ قنوج کے راجے نے سلطان سے صلح کا پیغام بھیجا اور سلطان کا باج گزار بننا قبول کر لیا۔ 1019 میں قنوج کی ملحقہ ریاست کالنجر کے راجا گنڈا نے قنوج پر حملہ کر کے راجا کو قتل کر دیا۔ اس کی خبر جب سلطان محمود تک پہنچی تو وہ اپنے متی راجے کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے نکلا اور کالنجر پر حملہ کر کے اسے شکست سے دوچار کیا۔ راجا لوجن پال اور راجا گنڈ، جو سلطان محمود سے شکست خوردہ تھے، دونوں نے مشترکہ طور پر ایک بڑے حملے کی تیاری کی اور ایک بار پھر 1019 میں ہی سلطان کو دوبارہ ان دونوں کی سرکوبی کے لیے ہندوستان کا سفر کرنا پڑا۔ نتیجتاً دونوں راجاؤں کو شکست ہوئی اور ہندوستان سے ہندو شاہی راجا کا خاتمہ ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی 1020 سے 1025 کے درمیانی عرصے میں سلطنت کے شمال مغربی حصے اور دریائے فرات کی وادیوں میں فتوحات میں مشغول رہا۔ اسی عرصہ میں سلطان محمود کو اپنے مخبروں سے یہ اطلاعات متواتر مل رہی تھیں کہ شمالی اور وسطی ہندوستان کی تمام ریاستیں سلطان سے شکست کھانے کے بعد بدلہ لینے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی ہیں اور اب کے بار ایک مشترکہ حملہ کی تیاری ہے۔ اس کے لیے گجرات کے علاقے کاٹھیاوار میں ایک بہت ہی مشہور مندر سومناتھ کو مرکز بنایا گیا ہے۔ سومناتھ سمندر کے کنارے ایک عظیم عالیشان مندر تھا، جسے پورے ہندوستان میں ہندوؤں کے درمیان ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ مندر میں موجود شیوا کے بت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شیوا بت کو غسل دینے کے لیے تازہ پانی روزانہ کی بنیاد پر دریائے گنگا سے لایا جاتا تھا۔ جنگ کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں کہ سلطان نے پیشگی حملے کی تیاری کر دی۔ غزنی سے سومناتھ تک کا فاصلہ تقریباً 2600 کلومیٹر بنتا ہے، جس سے 500 کلومیٹر طویل مشکل ترین صحرائے چولستان اور راجستھان بھی پڑتا تھا۔ اکتوبر 1025 میں سلطان کی فوج 30,000 سپاہیوں کے ساتھ غزنوی سے روانہ ہوئی۔ 3 مہینوں کی مسافت کے بعد جنوری 1026 میں سومناتھ مندر کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ ہندوستان کے طول و عرض سے مہاراجے اور راجواڑے اپنی اپنی فوج کے ساتھ مندر کی حفاظت کے لیے موجود تھے۔ جنگ کا آغاز ہوا اور ایک سخت مقابلے کے بعد سلطان محمود فتح یاب ہوا۔ مندر کو توڑ ڈالا گیا۔ یہی وہ مشہور جنگ ہے جس کی بنا پر بعض مورخین نے سلطان محمود کی ذات کو ایک لٹیرا مشہور کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ سومناتھ کے بعد سلطان محمود کی ہندوستان پر آخری لڑائی 1027 میں ہوئی، جو دریائے سندھ سے دریائے بیاس
کے درمیانی علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ آخری 2-3 سال سلطان محمود غزنوی بیمار بھی رہا۔ اپنی آخری جنگی مہم 1029 میں ایرانی علاقے رے میں انجام دی اور رے کے حاکم البویہ کو شکست دی۔ کہا جاتا ہے کہ دق اور سیل کے مرض میں مبتلا ہو کر 30 اپریل 1030 میں 59 ایئرز کی عمر میں غزنی میں وفات پائی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا۔ اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا۔ اسی طرح کا انفارمیٹیو کنٹینٹ آپ کو یہاں پہ ملتا رہے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔